انقلابی شخصیات ایسی بھی ہوئی ہیں جن کے کارنامے نہ صرف اپنے زمانے بلکہ آنے والی صدیوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک انقلابی شخصیت شیر خدا خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے باب العلم یعنی علم کا دروازہ کا لقب عطا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم کے 1000 باب عطا کیے اور ہر باب سے آگے 1000 باب کھلتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، مجھ سے پوچھو، اللہ پاک کی قسم قیامت تک ہونے والی جو بات تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن فہمی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار فرمایا، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ ہجرت کی رات جبکہ چاروں طرف کفار تلواریں لیے کھڑے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر سوئے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ ہر غزوے میں شرکت فرمائی اور خیبر کے قلعے کو فتح کر کے فاتح خیبر کے نام سے شہرت پائی۔ جب سینہ دست نبوی سے فیض یاب ہو اور فیصلوں کو تصدیقات نبوی حاصل ہوں تو ایسے فیصلے زمانے میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ مقدمہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحوں میں اس کا بہترین فیصلہ فرما دیا کرتے۔ الغرض آپ کے فیصلے اسلامی عدالت کے لیے انقلابی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی درست رائے کے حامل تھے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے مشورہ فرمایا۔ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دور اندیش اور تجربہ کار اپنے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو عربی بول چال میں غلطیاں کرتے پایا تو اصلاح کے لیے بنیادی قواعد و ضوابط مرتب کیے اور حضرت ابو الاسود کو کلمے کی تینوں قسم اسم، فعل، حرف کی تعریفیں لکھ کر دیں اور اس میں اضافہ کرنے کا فرمایا اور پھر ان کے اضافہ جات کی اصلاح بھی فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ کے میدان میں بھی تاریخ رقم فرمائی، پیش آنے والے نئے مسائل کو پل بھر میں حل فرما دیتے۔ کثیر صحابہ کرام علیہم الرضوان فقہی مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے مسئلے پوچھے تو ان حضرات نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے کا فرمایا۔ اسلام دشمن خارجیوں کا سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ فرما کر مسلمانوں کو ان کے فتنے سے محفوظ و مأمون کیا۔ عہد فاروقی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اسلامی سن کا آغاز ہجرت مدینہ سے کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے حقوق عامہ کی حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا، جیسا کہ عام راستوں کو گندگی سے بچانے کے لیے بیت الخلاء اور نالیوں کو عام راستوں سے دور بنانے کا حکم فرمایا۔ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے قانون بنایا کہ اگر کسی کے کنواں کھودنے یا بانس وغیرہ گاڑنے کی صورت میں انسانی جان تلف ہوئی، انسانی جان کو نقصان ہوا تو ضمان ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی پیاری شخصیت
اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی برکتوں سے ہمیں خوب سے خوب مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔